أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے والی بندی اگرچہ وہ خدمت کرنے والی باندی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہزارہا گنا بہتر ہے شرک کرنے والی عورت سے، چاہے وہ تمہارے دل کو بھائے. اور اپنی ماتحت عورتوں کا نکاح مشرکوں سے ہرگز مت کرنا الا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے والا بندہ اگرچہ خدمت گزار غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ ہزارہا گنا بہتر ہے شرک کرنے والے سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، کیونکہ یہ سب کے سب تمہیں جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے احکامات اور اپنے حکم سے تمہیں دعوت دے رہا ہے. اور اللہ اپنے احکامات لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس سے گزشتہ آیت میں سے خاندانی نظام، ایک گھریلو زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان شروع کیا ہے اس کا، اور اس میں سب سے سر فہرست جو نکاح کے بارے میں بات تھی، نکاح کی ضرورت، اہمیت اور اس کی حساسیت کے حوالے سے پچھلے 3 دروس میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر مکمل دین کا نمونہ پیش کیا. قرآن کریم اصولی بات کرتا ہے، لہٰذا ہم نے گزشتہ روایات میں پڑھا جو ہم نے گزشتہ کے دنوں میں گزری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آ جائے جس کے دین سے تم راضی ہو، اور اس کے دین میں سے بھی سر فہرست تم اس کے اخلاق سے راضی ہو، تو فزوجوہ، نکاح کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر نہیں کرو گے، دیندار رشتہ آیا اور تم نے نکاح نہیں کیا، تم نے کس چیز کو دیکھا؟ مال کو دیکھا، حسب نسب کو دیکھا، عہدے کو دیکھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں ایک فتنہ فساد پھیل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دوسری روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا تھا تنکح المرأۃ لاربعین، عام طور سے عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے. کوئی مال کے لیے کرتا ہے، کوئی حسن کے لیے کرتا ہے، کوئی حسب خاندان کے لیے کو دیکھ کر کرتا ہے، اور کوئی دین کے لیے کرتا ہے. آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا تھا فظفر بذات الدین تربت یداک، اے سعد تو دین والی کو لے کر کامیاب ہونا، اللہ تجھے نامراد نہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیندار رشتے کا آ جانا، یہ اس کو معیار قرار دیا. باقی حسن، مال تو آنی جانی چیز ہے، حسن اس چہرے پہ جھریاں پڑنی ہے، سیرت ایک ایسی چیز ہے جو زندہ رہے گی، صورت نے تو مٹ جانا ہے، اور خاندان سیرت سے بنتا ہے، صورت سے نہیں بنتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیندار مرد سے نکاح کرنے کی ترغیب دی. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی حسب نسب کو دیکھتا ہے تو اس سے فتنہ فساد کیسے پھیلے گا؟ اسی چیز سے پھیلے گا کہ ایک دیندار عفت اور پاک دامنی کو چاہنے والی عورت، وہ تو گھر میں بیٹھی ہوگی، اور آپ کی نظریں اگر بازار میں گھومتی ہوئی اگر حسیناؤں کے اوپر پڑ رہی ہیں اور آپ کا آئیڈیل انہی کے مطابق کوئی عورت بن رہی ہے، تو نتیجہ یہی نکلے گا جو دیندار اور پاک دامنی کو چاہنے والی عورت ہوگی وہ گھر میں بیٹھی رہے گی، اس کا رشتہ نہیں آئے گا، اور اس سے معاشرے میں فتنہ فساد پھیلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی. اب قرآن کریم دیندار بننے کے لیے سب سے پہلا دروازہ وہ ایمان لانا ہے. تو قرآن کریم اصولی بات کرتا ہے کہ تم کسی بھی مشرک سے، کسی بھی کافر سے نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے.
اب اس حوالے سے اتنی بات سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اگر حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار ہے تو وہ حسب نسب نہیں ہے، وہ عہدہ منصب، وہ قوم، ذات پات، نسل رنگ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری انسانیت، ہم نے تمہیں مرد اور عورت میں پیدا کیا ہے، تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف قوموں اور قبائل میں پیدا کیا ہے، لیکن کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب ایک ہی نام زید کے کتنے لوگ، اگر ایک نام زید ہو اور وہ 10 بندوں کے، کس طرح پہچانا جائے گا؟ تو اس پہچان کے لیے قبیلہ ہے، ذات ہے، تو یہ پہچان کے لیے ہے، یہ حق اور باطل کو پرکھنے کے معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں جو معزز اور مکرم ہے وہ ہے جس کے دل میں جتنا ڈر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ اسی کی نوعیت کی بات ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا تعارف فرمایا، ذالک الکتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کا نصاب، اس کا کریکولم یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ راستہ دکھاتی ہے۔ اور پھر جب وہ ہدایت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قسمیں بیان کی، بعض متقی مسلمان ہیں، بعض کافر ہیں جو کہ کھل کر اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض منافق ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں لوگوں کی قسمیں ہیں تو وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہیں، رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ چنانچہ جو ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلے جو ایمان لایا اسی سے کسی مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کفر میں بھی اللہ کی نظر میں کفر دو درجے ہیں، ایک وہ بت پرست ہے، ستارہ پرست ہے، ہندو ہو، بدھ مت ہو، سکھ ہو، یہ ایسے ہیں جن میں سے یا تو بت کی پوجا کرتے ہیں یا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یا مجوسی ہے تو آگ کی پوجا کرے گا۔ ان سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہ تو مسلمان مرد کسی ایسی خاتون سے نکاح کر سکتا ہے جو ایسے کسی شرک سے تعلق رکھتی ہو، اور نہ ہی کسی مسلمان عورت کا کسی ایسے مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں رہی بات جو عیسائی اور یہودی ہوئے تو وہ بھی کافر ہیں، لیکن ان کا کفر ان کے کفر کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ کیوں ہلکا ہے؟ کیونکہ تمام شریعتوں میں 3 عقائد بنیادی ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ عیسائیت اور یہودیت اور اسلام، یہ ان 3 باتوں میں تو اکٹھے ہیں کہ توحید ان کی تعلیمات میں بھی، اصل تعلیمات میں ہے، آخرت ان کی تعلیمات میں بھی ہے۔ اصل جو نہیں ماننے والی بات ہے وہ رسالت کو نہیں مانتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ توحید اور آخرت کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اپنی عورتوں کو ان کے مردوں میں نکاح کے طور پر نہیں دے سکتے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کتابی سے، اہل کتاب، آسمانی مذہب والوں سے مسلمان مرد کا تو عورت سے مسلمان مرد کا تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کا کسی بھی آسمانی مذہب والے سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ اب قرآن کریم نے اسی بات کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ قرآن کریم کی، اور ابتدائی حکم میں قرآن کریم کا یہی تھا کہ کسی بھی قسم کے کافر سے نکاح جائز نہیں ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، تو یہ ان آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کی نظر میں شرک انتہائی ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا تو گویا کہ اس نے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے اس کے پاس، لہٰذا ایسے کسی کے ساتھ بھی تمہارا ایسا معاملہ کرنا، نکاح جیسا معاملہ کرنا، یہ جائز نہیں ہوگا جو کہ عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے مقابلے میں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اس کے مقابلے میں اگر تمہارے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نے اپنی پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، تو انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، تو لوگوں نے ان کے اوپر طعن و تشنیع کہ تم نے اس کے مقابلے میں اونچے خاندان والی عورتوں کو چھوڑ کر تم نے ایک باندی سے نکاح کیا۔ تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، اگر ایک ایمان لانے والی بندی ہو، چاہے وہ کام کاج کرنے والی باندی ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے جو کہ آزاد ہو، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور تم اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا حسب نسب تمہیں خوب اچھا لگے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ چیزیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں ایمان کی حیثیت ہے، تمہاری نظر میں ہو سکتا ہے حسب نسب اور حسن کی اہمیت ہو۔ اب اسی کی نوعیت کے اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے انداز میں بیان فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اے مسلمانوں، تمہارے سرپرست جو تمہارے زیر نگرانی جو عورتیں ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کا نکاح بھی تم کسی قسم کے مشرک سے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو،
یا بت پرست ہو یا بدھ مت ہو، کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. اور ان کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ان کے مقابلے میں یہ بات سن لو کہ ایمان لانے والا بندہ چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، خدمت کرنے والا غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ ہزارہا بہتر ہے، ہزارہا گنا بہتر ہے اس مشرک سے جو کہ آزاد ہو اور تمہیں بہت اچھا لگے، اس کے پاس عہدہ منصب گاڑی وغیرہ سب کچھ ہے، اونچے خاندان کا، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی ایک وجہ بیان فرماتے ہیں، کیوں ہم اس نکاح کو تمہارے لیے اس پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے فطری طور پر عورت، جب یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں میاں بیوی کے نظریات ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، تم نے اگر ان سے نکاح کیا کسی مشرک سے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ 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 تم ان کے مذہب، وہ تمہیں آہستہ آہستہ اپنے مذہب پر لے جائیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے، اور کافر بنانے کے بعد تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے. تو یہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور میں اللہ تمہیں اس سے روک کر تمہیں تمہارے ایمان کی بقا کی حفاظت کا ضمانت دیتا ہوں، اور ایمان تمہارا بچ گیا تو تم جنت میں جاؤ گے، اور پھر آگے کے تمہارے گناہ کو میں اس میں بخش دوں گا. اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. دیکھیے جنت کے بعد مغفرت کو الگ ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. ایمان لانے کے بعد جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے، لیکن ہر انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں پر جنت کے ملنا یہ اللہ کا محض فضل ہے. تو اللہ نے جنت کے بعد مغفرت کو الگ سے ذکر کیا، اور پھر فرمایا بِإِذْنِهِ، میرے حکم کے ذریعے سے، میں اپنے تمہیں حکم اور احکامات دے کر تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں. وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، انہیں یاد آ جائے ان کا بھولا ہوا سبق. قرآن کریم سورۃ الفجر میں کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، قیامت کے دن لوگوں کو ساری باتیں یاد آئیں گی. یہاں یہ بھی بات تھی، یہ بھی ایک نصیحت کی بات تھی، یہ بھی کرنا ہے، اب بھی یہ بھی کر سکتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وہ سب باتیں یاد آئیں گی، لیکن وانى له الذکریٰ، اب یاد آنے کا کیا فائدہ. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ہم پوری انسانیت کو، یہ نہیں کہا کیوں، کیونکہ یہ قرآن کریم پوری انسانیت سے خطاب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پوری انسانیت کو احکامات واضح کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگرچہ فی نفسی ہی اپنی ذات میں اہل کتاب سے نکاح کرنا، اہل کتاب کی عورت و کتابی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن صرف جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، بعض حضرات جب روم فتح ہوا تھا تو وہاں نکاح کیے تھے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے طلاقیں دلوائیں. وجہ اس کی، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے مسلمان عورتوں میں فتنے کا پڑنے کا اندیشہ ہے، تم ان کے حسن کی وجہ سے تم ان کی طرف رغبت کرو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کر بعد والی نسلیں بھی ان کی طرف متوجہ ہوں گی، نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسلمان عورتیں جو پردہ نشین ہیں، دیندار ہیں، ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گا. چنانچہ منع فرما دیا. ایک بات تو یہ. دوسری اس سے اہم بات یہ کہ آج کے زمانے میں کہنے کو تو بہت سے عیسائی ہیں، بہت سے یہودی ہیں، لیکن وہ برائے نام ہیں، شناختی کارڈ کے اندر تو وہ عیسائی ہیں، لیکن وہ حقیقتاً عیسائی نہیں رہے. ان میں سے کئی کمیونسٹ بن چکے ہیں، کئی ایتھیسٹ بن چکے ہیں، یعنی دہری ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں، لہٰذا نام کے عیسائی رہے، نام کے یہودی رہے. لہٰذا جب ایسے میں سے کسی کا کوئی ایسا عقیدہ ہو کہ وہ مثال کے طور پر نظریہ ارتقاء کا قائل ہے، وہ ڈارون کی تھیوری پر چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ کافر ہے. کہنے کو تو وہ عیسائی ہوگا لیکن اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ دونوں باتوں کی وضاحت ضروری تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.